السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج پھر دیر سے آنکھ کھلی اور دھوپ نکل آئی ہے، لیکن آپ سے ملنا، آپ سے بات کرنا، آپ کو کہانی سنانا بڑا ضروری ہے۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا، سیانے کہتے ہیں کہ خربوزے چور نو پھائے نہیں لائی دا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے کھیت سے خربوزہ چوری کر لیتا ہے تو اس کو پھانسی نہیں چڑھا دیا جاتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنی سزا دینی چاہیے جتنی بنتی ہے۔ اگر جرم چھوٹا ہو اور سزا بڑی دی جائے تو پھر سزا دینے والا بھی مجرم ہے۔ تو ہمیں اعتدال کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اگر کبھی کسی سے کوئی جرم ہو جائے اور آپ معافی اور درگزر سے کام نہ لے سکیں اور آپ کا نفس آپ کو کہے کہ نہیں، بدلہ ہی لینا ہے اور سزا ہی دینی ہے، تو پھر خدا را اتنی سزا دیا کریں جتنی سزا اس کی بنتی ہے۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر پاکستان میں کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی ہے جو کہ ماشاءاللہ ہم 25 کروڑ ہیں، ہوتی رہتی ہیں چیزیں، تو ہمارا کیونکہ دل دکھتا ہے تو ہم بس کہتے ہیں جی کہ اس کو پھانسی لگا دو، بس جی اس کو پھائے لگا دو۔ تو یہ والا رویہ کہیں نادانستہ طور پہ، لاشعوری طور پہ ہم لوگوں کی زندگی میں بھی شامل ہو گیا اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ آپ یہ دیکھیے کہ مجھے ایک کال آتی ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک کال آئی، عزیز اس شخص کا نام ہے، یہ یورپ کے ایک شہر میں رہتا ہے۔ اب میں ملک اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ میں اس کی پہچان چھپانا چاہتا ہوں۔ عزیز نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی، میں نے آپ کو اپنی ایک کہانی سنانی ہے اور آپ نے مجھے کہانی سننے کے بعد گائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور کہانی دوستو بڑی عجیب قسم کی کہانی ہے۔ عزیز کہتا ہے کہ اس کا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور ان کا ایک قبیلہ تھا جس سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے گاؤں میں زیادہ تر ان کے قبیلے کے ہی لوگ رہتے تھے۔ اس کے گھر کے حالات کچھ بہتر نہیں تھے، گھر میں 2 جوان بہنیں تھیں، باپ اس کا جو ہے وہ مر چکا تھا، ماں تھی، اور اس کی شادی ہوئی بنش سے۔ بنش جو ہے وہ اس نے ماشاءاللہ گھر سنبھال لیا اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اس کے گھر میں، بنش کے۔ اب 3 بیٹیاں اس کی پیدا ہو گئیں تو یہ عزیز کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہو گیا اس معاملے میں کہ میں اپنی بیٹیوں کو کیسے بیاؤں گا، اور ابھی مجھے اپنی بہنوں کی شادی بھی کرنی ہے، اور اس خاطر خواہ اس کے پاس کوئی پیسے تھے بھی نہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ بنش کے والدین جو کہ ان سے تگڑے تھے مالی حالات کے حوالے سے، انہوں نے بنش کو کوئی 3 تولے زیور چڑھایا تھا شادی کے وقت۔ وہ 3 تولے زیور لیا اس نے۔ اس کے بعد اس نے اپنے سسرال سے نقد پیسے بھی لیے، کچھ دوستوں سے پکڑے، اور اس شخص نے ایک ڈنکی والے سے بات کی جو ایجنٹ ہوتا ہے، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ یہ یورپ چلا جائے گا۔ بنش کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ پیسے اس لیے اکٹھے کر رہا ہے کیونکہ اس نے جھوٹ بول کے پیسے لیے کہ میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، تو بنش نے کہا کہ تو ان پیسوں سے کاروبار کر لے یہیں پر، اور بچیوں کو تیری ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت ہے، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور بچیوں کے سر پہ تیرا شفقت کا سایہ رہنا چاہیے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم بے فکر ہو جاؤ، میں یورپ جاؤں گا، 2 4 5 سال کی بات ہے، اس کے بعد جب پاسپورٹ بن جائے گا پھر ہمارے وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ ہر ڈنکی لگانے والا یہی سوچتا ہے جو عزیز کہتا ہے۔ میں نے سوچا، اس کے باوجود بنش نے کہتا کبھی میرے آگے نہیں بولی، کبھی بحث نہیں کی، لیکن اس نے مجھے یورپ جانے سے منع بھی کیا، روئی دھوئی بھی، پیر پکڑے، کہتا میں طے کر چکا تھا کہ نہیں، میں نے جانا ہے، اور میں نے ایک ایجنٹ سے بات کر رکھی تھی، کہتا 24 لاکھ روپے میں طے ہوا کہ میں نے اس کو دینا 24 لاکھ روپے۔ 12 لاکھ ہم نے یہاں دے دیا، 12 لاکھ کی میں نے ضمانت دے دی، میرے جو سسرال والے تھے ان کو میں نے سامنے کر دیا کہ جی جب میں یورپ پہنچ جاؤں گا میں ان کو کال کروں گا، یہ آپ کو پیمنٹ کر دیں گے۔
کہتا جی اس ضمانت کے تحت کہتا جی میں نے یہاں سے اپنی روتی ہوئی بیوی کو چھوڑا اور یہاں سے ڈنکی مار لیا. ہم ڈنکی کے راستے کی کٹھنائیاں، تکلیفیں، کیسے کیسے موت کو سامنے دیکھا، ان سب کو ہم چھوڑتے ہیں. ہم آگے بتاتے ہیں. عزیز کہتا ہے جی افتخار بھائی میں پہنچ گیا یورپ. کہتا ہے جب میں یورپ پہنچا میری جو بیٹیاں ہیں اس وقت 3 سال کی اور 4 سال کی اور ایک چھوٹی تھی 6 مہینے کی جب میں وہاں سے نکلا تھا. اور میں نے یورپ پہنچنے کے بعد بنش کو فون کر کے بتایا کہ میں یورپ پہنچ گیا ہوں. تو بنش نے مجھے کہا کہ آپ ابھی گئے ہیں، اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا، لیکن میں بہت اداس ہوں آپ سے، آپ پلیز واپس آ جائیں. تو میں نے کہا جی وہ پیسے جو ہم نے دیے تو اس نے کہا بھاڑ میں جائیں، محبت اور پیار سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، مجھے آپ کی رفاقت عزیز ہے. عزیز صاحب نے کہا نہیں جی نہیں، میں بس تم تھوڑا صبر کرو. جب ہی وہاں پہنچا اس نے میں سسرال والوں کو فون کیا، باقی کے 12-12.5 لاکھ روپے جو بھی تھے وہ انہوں نے پے کر دیے. اور یہ کہتا جی میں وہاں کمانے لگا. اب عزیز کو کام تو کوئی آتا نہیں تھا، ہنر کوئی جانتا نہیں تھا. اب یورپ کے اندر پھر اب برفیں اٹھائیں گے اور وہ جو ہوتا ہے سیکورٹی کی، اور یہ جو ہوتا ہے نا ڈلیوری کا کام کیا اس نے، پیزا ڈلیور کر رہا ہے، چیزیں ڈلیور کر رہا ہے، کیا کرتا. کہتا وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ یار میں نے فیصلہ غلط کر لیا. مجھے بچیاں یاد آتی تھی، بیوی یاد آتی تھی، والدہ یاد آتی تھی، لیکن پھر جب مجھے میرے خرچے یاد آتے تھے، میری ذمہ داریاں، تو میں زیادہ تگ و دو کے ساتھ، زیادہ حوصلے کے ساتھ کام کرتا تھا. کہتا افتخار بھائی میں نے 35 40 یورو کے لیے سارا دن میں کھڑا رہا ہوں. میں نے سائیکل چلائی ہے، میں سردیوں میں گھومتا رہا ہوں. کہتا میں نے ہر طرح کا کام کیا. میں نے اپنی 2 بہنوں کی شادی کی. جب شادی ہوگی تو میری بیوی نے کہا کہ دیکھیں 3-3.5 سال ہونے والے ہیں، آپ کا کچھ نہیں بنا، آپ واپس آ جائیں. میں نے کہا نہیں، ابھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، ان کی شادیاں کرنی ہے. عزیز کہتا ہے جی افتخار بھائی دن میں اگر 10 دفعہ بات ہوئی ہے نا، یا 1 دفعہ ہوئی ہے، تو میری بیوی کہتی تھی کہ عزیز آپ واپس آ جائیں، مجھے اور بچیوں کو آپ کی ضرورت ہے. اور میں کہتا تھا کتنی بیوقوف احمق عورت ہے، تو یہ صبر نہیں کر سکتی تھوڑا. کہتا اسی طرح وقت گزرتا رہا. کہتا میں نے پھر اس کے بعد اپنا گھر بنایا پیسے بھیج کے، ایک گاڑی لی. جو میرے بہنوئی کہیں جانا اگر آنا ہوتا تھا تو میرا جو بہنوئی ہے وہ آ جاتا تھا. میری بہن میری ماں کو، میری بیوی کو کہیں بھی جانا آنا ہے تو وہ لے جاتے تھے. کہتا بڑا اچھا سلسلہ چلتا رہا. کہتا جب گھر بن گیا، گاڑی لے لی، تو بنش نے مجھے کہا کہ سنیے اب آپ واپس آ جائیں، بہت ہو گیا. کہتا 7 سال ہو گئے تھے. اب کہتا میرے ڈاکومنٹ جمع تھے اور امید تھی کہ 1 سال کے اندر کچھ ہو جائے گا تو میں جا آ سکوں گا. کہتا افتخار میں بھی یہ سارے معاملہ چل رہے تھے کہ ایک دن کہتا میری والدہ نے مجھے کہا کہ فون کیا، تو میں سو رہا تھا، میں نے اٹھایا، میں کہا جی امی. تو انہوں نے کہا کہ بنش سے تو فون پہ بات نہیں کر رہا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا بنش تو روز تجھ سے اس وقت بات کرتی ہے. میں نے کہا نہیں میری اس وقت اس سے بات نہیں ہو رہی، میں تو سویا ہوا تھا، آپ کی کال سے اٹھا ہوں. تو میری ماں نے کہا کہ میں ابھی تجھے بتاتی ہوں. میری ماں کہیں گئی بنش کے پاس، اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کری تھی؟ اس نے کہا کہ عزیز سے بات کر رہی تھی. ماں نے دوبارہ فون کیا عزیز کو. عزیز کہتا ہے میری ماں نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو عزیز سے بات کر رہی ہوں فون پہ. کہتا مجھے پہلی بار شک ہوا اپنی بیوی پہ، اور مجھے یقین تھا کہ میری ماں سچ کہہ رہی ہے. کہتا میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اس کی نا ریکی کریں، 10-15 دن سنیں کیا بات کرتی ہے. تو میری والدہ نے 10-15 دن مجھے رپورٹ یہ دی کہ باتیں جو کرتی ہے وہ تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ کسی مرد سے باتیں کر رہی یہ میں سمجھ گئی ہوں. دوستو عزیز کہتا ہے کہ جب میں نے یہ سنا ماں سے کہ کسی مرد سے بات کری تو کہتا ہے جی میرا میٹر گھوم گیا اور میٹر شارٹ ہو گیا. اور میں نے اپنی بیوی کو کال کی، میں نے ویسے اس سے پوچھا کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک؟ تو
تم کس سے بات کر رہی تھی ابھی کچھ دیر پہلے؟ اس نے کہا اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ کہتا جب بھی امی مجھے بتاتی کہ اس وقت وہ بات کر رہی ہے، میں فون کرتا تو اس کا بزی جاتا، اور جیسے ہی میں کاٹتا تو اگلے ہی لمحے مجھے کال آ جاتی، وہ کہتی میں اپنی بہن سے بات کر رہی تھی، اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی، اس طرح کی اس نے بات کی۔ کہتا افتخار بھی مجھے پورا شک ہو گیا کہ امی کو کہہ رہی ہے عزیز سے بات کر رہی ہوں، مجھے کہہ رہی ہے سہیلی سے بات کر رہی ہوں۔ کہتا مجھے سمجھ آ گیا میرے گھر میں نقب لگ گئی ہے۔ کہتا میں نے اپنے ایک دوست کو اپنی بیوی کا نمبر دیا، اور اس کا کوئی کسی اچھے ادارے کے اندر، خفیہ ادارے کے اندر کوئی تعلق تھا، اس نے اس کو ساری ڈیٹیل نکلوا کے دے دی۔ عزیز کہتا ہے کہ میں بڑا رویا، بڑا تکلیف میں آیا جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی تقریباً پچھلے 1.5 سال سے ایبٹ آباد کے کسی لڑکے کے ساتھ فون پہ بات کرتی ہے، اور ان کے میسیجز بھی ہے، میں نے کچھ پڑھے۔ کہتا میں نے 2-4 میسیج پڑھے ہیں جس کے اندر اظہار محبت تھا، اور کہتا اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میری بیوی جو ہے وہ جسمانی خیانت پہ اتر آئی ہے، اور مجھے اب اس کو سبق سکھانا ہے۔ کہتا ہے افتخار بھائی اس قدر تکلیف، کہتا اس قدر غصہ کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ کہتا میرے پی آر ہو گئی، پی آر ہونے کے بعد اب میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ میں نے جانا ہے، اور میں نے جا کر ہر صورت جو ہے نا خربوزے چور والا حساب کرنا ہے، اس نے خربوزے چوری کرنی ہے والا حساب کے اگلے جملہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جب اس طرح کی کوئی لائن بولتے ہیں یوٹیوب میں تو وہ اس پہ قطعاً آ جاتی ہے، تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ بس آپ نہیں یا گاہک نہیں والا حساب، اس نے یہ طے کر لیا۔ کہتا میرا طیش بہت زیادہ تھا اور مجھے میرے ارادے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ کہتا افتخار بھائی میں بیٹھ کے پلان کرتا رہا، سوچتا رہا مجھے کیا کرنا چاہیے، اور کرتے کرتے کہتا وقت گزرتا رہا۔ میں صرف یہ ڈیلے کر رہا تھا کہ میں کچھ پیسے کما لوں، اور اتنے پیسے کما لوں، السلام علیکم جی کیا حال ہے، اور اتنے پیسے کما لوں کہ جب مجھے جیل ہو جائے تو میری ماں جو ہے نا اور میری بچیاں وہ پل سکیں، اور میں نے پلان کر لیا تھا کہ میری ماں میری بچیوں کی کفالت کرے گی میرے بعد۔ کہتا میں پی آر ملنے کے باوجود پاکستان نہیں آیا، 3 سال کے بعد، تقریباً 3.5 سال کے بعد کہتا جی مجھے میرا پاسپورٹ مل گیا۔ کہتا جب مجھے پاسپورٹ ملا ہے میں نے پلان کیا پاکستان آنے کا۔ میں اتنے پیسے جوڑ چکا تھا، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے ماں کے جا کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ کرنے ہیں، اور اس کو انجام تک پہنچا دینا ہے بیوی کو۔ اب یہ بھائی صاحب پاکستان آ گئے، پاکستان آیا تو بیوی بڑے اتفاق سے ملی، ایئرپورٹ لینے کے لیے آئی، بڑا روئی، اور اس نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ شکر ہے آپ آ گئے۔ کہتا بچیاں بڑی ہو گئی تھیں، مجھے تینوں بچیاں فون پہ جانتی تھیں، میں ان کا باپ ہوں، تو وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی کہ واٹس ایپ سے نکل کے باپ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کہتا کہہ تو مجھے ڈیڈی رہی تھی، ابو کہہ رہی تھی، لیکن ان کی نظر میں ایک انجان شخص تھا۔ کہتا بنش نے جو ریسیپشن دیا، کہتا مجھے دیکھے مجھے طیش ہے، وہ مجھے اگر چھوئے مجھے غصہ ہے۔ کہتا میرے لیے تو وہ ایک ناپاک عورت تھی، اور ایسی ناپاک عورت جس نے جو جسارت کی تھی میں اس کو سزا دینے کے لیے آیا تھا۔ کہتا جی میں پاکستان آ گیا، میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ ان کا اکاؤنٹ کھلوایا، جا کے اس کے اندر میں نے پیسے جمع کرا دیے، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ اتنے سارے پیسے تو کر کیا رہا ہے؟ اس نے کہا جی کہ میری بچیوں کو آپ نے بس دیکھنا اور پالنا ہے، اور آپ کو بڑی جلدی پتہ لگ جائے گا کہ یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں۔ کہتا میری ماں کو شک ہو گیا، اس نے مجھے بٹھا لیا، اس نے کہا بتا ہوا کیا، تو میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہتا میں اڑ گیا۔ کہتا جی میں نے محلے کے جو پکوان والے ہوتے ہیں، کہتا اس سے دیکھ پکوانے کے بعد میں نے اپنے سارے سسرال والوں کو اور اپنے چاچے تائے سب کو اکٹھا کر لیا کہ جی میرے آنے کی خوشی میں سب کا کھانا ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہتا سارے آ گئے، میرے ساس سسر اور سالے وغیرہ سب بیٹھے ہوئے، اور میری بیوی بڑا اچھا تیار ہوئی ہوئی۔
کہتا افتخار بھائی جب سب نے کھانا کھا لیا تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کھڑا ہو کے کہا جی کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کو جب چھوڑ کے گیا تھا پاکستان سے یہ پاک تھی، یہ صاف تھی، یہ نیک تھی، اور اب جب میں آیا ہوں تو یہ کمبخت جو ہے اس نے ایک آشنا کے ساتھ اٹھی سٹی لگا لی ہے اور یہ ناپاک عورت ہو گئی ہے اور اس نے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی کر رکھی ہے جس کا یہ نام ہے اور وہ ایبٹ آباد ہوتا ہے۔ کہتا میری بیوی کے تو رنگ پھک ہو گیا، وہ رونے لگ گئی۔ اس نے مجھے روکا، اس نے کہا پہلے میری بات سن لیں۔ میں نے کہا مجھے کوئی بات نہ سنا، جو سنانی ہے ان کو سنا۔ کہتا میرا سالے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تو بکواس کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ کہتا میں نے ان کے سامنے وہ سارے میسیجز جو ریکارڈ نکلوایا تھا وہ رکھ دیا۔ میں کہ یہ دیکھ لیں جی، یہ لڑکا ہے جس سے یہ بات چیت کرتی ہے۔ کہتا انہوں نے پڑھا تو نہیں۔ اس کے بھائی نے بنش سے پوچھا کہ بنش کیا تیرا شوہر ٹھیک کہہ رہا ہے، تیری کسی سے بات چیت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی میری بات چیت ضرور ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے اور اب مجھے بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے۔ عزیز کہتا سارا خاندان جمع تھا، میری بیوی رو رہی تھی اور معافیا مانگ رہی تھی۔ کہتا میں نے اپنے سسرال والوں سے کہا، میں کہا تم بڑے بغیرت لوگ ہو، تم نے یہ اس کی تربیت کی ہے اور یہ عورت جس کے لیے میں کمانے گیا، جس کی بچیوں کی مستقبل کے لیے، شادیوں کے لیے میں نے اتنا جدائی، اتنا بچھوڑا کاٹا، اور وہ ایک غیر مرد سے باتیں کر رہی ہے، اس میں انوالو ہے، تو تم بے شرم لوگ ہو۔ کہتا میرے سسرال والوں نے میرے پیر پکڑ لیے، میرے ساس سسر نے میرے پیر پکڑ لیے، میری ماں کے پیر پکڑ لیے، یہ ہماری بیٹی کو معاف کر دو۔ بنش معافی مانگنے لگی اور بار بار کہتی رہی کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، میری اس سے صرف بات چیت ہے۔ تو میں نے کہا تو جھوٹ بول رہی ہے، تیرا ہر طرح کا تعلق ہے اس کے ساتھ اور تو بکواس کر رہی ہے۔ السلام علیکم جی، ایک منٹ جی میں باقی کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک صاحب آ گئے ہیں، معافی چاہتا ہوں دوستو، یہ شوگر پیشنٹ تھے، نوجوان تھے، میں ان کی شکل نہیں دکھائی، اور وہ کہتے جی کہ اپنی شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت سائیکلنگ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ خیر دوستو، عزیز کہتا ہے کہ میرے ساس سسر، ان کے ساتھ میں نے بڑی زیادتی کی، بڑی بے عزتی کی ان کی۔ میری بیوی روتی دھوتی رہی، معافیا مانگتی رہی، میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ پورے خاندان کو میں نے بتایا کہ دیکھو اس کا یہ کردار ہے، اور جو میرے منہ میں آیا میں وہ سب کہتا رہا۔ سارے خاندان کے سامنے میں نے اپنے سسرال والوں کو، اپنی بیوی کو رسوا کر دیا۔ کہتا اب یہ سارے جب چلے گئے اور بیوی کہتا میرے گھر میں ہی تھی، کہتا میرا تیش کم نہیں ہوا، میرا غصہ کم نہیں ہوا، مجھے لگا کہ نہیں ابھی کچھ اور ہونا چاہیے۔ کہتا جی میں نے پہلے بیوی پہ بولنا شروع کیا، مغلظات بکیں، اس کے بعد کٹیس شروع کر دی۔ کہتا اتنی کٹیس کہ چہرہ سوج گیا، مجھے تسلی نہیں ہو رہی۔ کہتا اگلا دن، کہتا اور وہ اس ساری صورتحال میں صرف معافی مانگتی تھی کہ مجھے معاف کر دیں۔ میری پوری بات سن لیں، میں نے کوئی جسمانی خیانت نہیں کر رکھی۔ میں کہا تو جھوٹ بول رہی ہے، تو نے کی ہے، اس لیے تو بار بار اس کا تذکرہ کر رہی ہے۔ تو میرے پاس پورا ریکارڈ ہے تیرا جو میں نے نکلوا رکھا ہے۔ کہتا افتخار بھائی میرا تیش اتنا زیادہ کہ میں تقریباً 2 مہینے روزانہ بینت کی سوٹی، موٹر کی جو بیلٹ ہوتی ہے، موٹر جو چلتی ہے پانی نکالنے والی، وہ استری کی تار۔ کہتا ہے افتخار بھائی میرے ہاتھ جو آتا تھا میں نے، کہتا کٹیس کی، اور میں نے اخیر کر دی روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ کہتا جی میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو۔ کہتا میں جب صبح کو اٹھتا تھا، میری ماں میرے رشتہ دار بچاتے تھے اس کو، اگلے دن پھر یا 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے جب اس کی ذرا سی سویلنگ کم ہونی، کہتا میرا یہ وتیرہ بن گیا تھا۔ 2.5-3 مہینے لگاتار کہتا میں نے یہ ظلم ڈھایا۔ کہتا اس کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، میں نے اپنے سورسز لڑائے، کچھ لوگوں کو ڈالا، کچھ تگڑے لوگ بڑے اس میں ان کیے، اور میں اس لڑکے کے گھر جا پہنچا ایبٹ آباد۔ ایبٹ آباد میں نے پورا تماشا کیا، پورا میلہ لگایا وہاں۔ ان کے گھر والوں کو جب ثبوت دکھایا تو وہ شریف لوگ تھے، انہوں نے پیر پکڑ لیے، انہوں نے کہا جی ہمیں معاف کر دیں،
اور لڑکا بھی کیونکہ کہتا میری بیوی نے اس کو بتا دیا ہوگا، وہ بھی کہے جی کہ ہم تو کبھی ملے ہی نہیں، ہماری جتنی بات ہوئی ہے واٹس ایپ پہ اور میسیجز پہ اور فون پہ ہوئی ہے۔ میں کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، تم دونوں جو ہے نا طوطا مینا ایک طرح کی کہانی بیان کر رہے ہو۔ کہتا افتخار بھائی میں اس کے ساتھ کوئی انتہائی قدم اٹھانا چاہتا تھا، لیکن آخر میں جب ان کے رشتہ دار، محلے دار، ان کے لوگ سارے اکٹھے ہو گئے تو میں نے ان کو کہا بس ٹھیک ہے۔ کہتا میری نظر پڑی تو اس کی بہن کھڑی ہوئی تھی جو بیچلر کر رہی تھی وہاں سے، اور کہتا میری عمر اس وقت ہو گئی تھی تقریباً کوئی 44-45 کے قریب۔ کہتا میں نے اس کو کہا کہ مجھے ضمانت چاہیے، تو انہوں نے کہا جیسی ضمانت چاہیے بتاؤ۔ تو کہتا میں نے ان سے کہا کہ اپنی بیٹی جو ہے نا میرے نکاح میں دو، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ اب میری بیوی سے کبھی رابطہ نہیں کرے گا۔ کہتا انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو۔ وہ لڑکی بھی رونے لگی، عصمت اس کا نام تھا، اور عصمت نے بھی اس کو کہا کہ اپنا دوپٹہ اس نے اس کے پیروں میں ڈالا کہ میرے بھائی کو معاف کر دے۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ دوپٹے والی چاہیے، اور میں ان کو تڑی کرا کے کہتا میں نے کچھ روپ اس طرح سے ڈال رکھا تھا اور اس طرح کا ایک خوفناک ٹیرر ڈالا ہوا تھا ان پہ کہ وہ میری بات مانیں گے نہیں، تو پھر میں نے ان کو بتا دیا کہ اس کا انجام پھر یہ ہوگا کہ تمہارا یہ بیٹا جو ہے نا یہ نہیں رہے گا۔ پھر کہتا میں آ گیا وہاں سے، انہوں نے لوگ ڈالے، ریکویسٹ کی، ان کے فون آئے، کچھ لوگوں کو ڈالا۔ کہتا میرا تیش، میرا غصہ اپنی جگہ پہ۔ کہتا اس کے بعد پنچایت بیٹھی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ جی جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ عصمت کی شادی عزیز سے کر دی جائے۔ کہتا افتخار بھائی عصمت کی شادی میرے ساتھ ہو گئی اور میں اس کو لے کر گھر آ گیا۔ کہتا جب میں اس کو نکاح کر کے لایا ہوں تو اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس نے گھر کے کام کرنے ہیں، میری ماں کی سیوا کرنی ہے، میری بہنوں کے بچے پالنے ہیں، گھر سے باہر نہیں جانا، وہ میک اپ نہیں کرے گی، ایک وقت اس کو کھانا ملے گا، ایک وقت اس کو ناشتہ ملے گا۔ کہتا میں نے بڑی بیہودہ قسم کی پابندیاں اس کے اوپر لگا دیں، اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کیونکہ یہ سزا کے طور پہ آئی ہے، اور یہ سزا کے طور پہ ہی زندگی گزارے گی اور اپنے بھائی کو بتائے گی جب بھی کبھی اس تک خبر پہنچے گی، رابطہ کوئی نہیں ہوگا۔ کہتا افتخار صاحب یہ بھی کر لیا، کہتا میرا غصہ پھر ٹھنڈا نہ ہو، اور مجھے لگے کہ نہیں میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ سزا اتنی زیادہ نہیں ہے، اب میں اور کیا کروں۔ کہتا میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرا جو کاروبار تھا وہ متاثر ہو رہا تھا پیچھے یورپ میں، تو میں نے سوچا میں واپس چلا جاؤں تو میری بیوی زیر عتاب نہیں رہے گی۔ کہتا جی میں نے اپنی بیوی سے کے لیے ایک پلان یہ کیا کہ میں اب اس کو یہاں سے لے جاؤں اور یورپ جا کے اس کو قید کر لوں۔ اب مسئلہ یہ تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر جاتا راستے میں یہ کسی کو کمپلین کر دیتی یا کوئی بھی سٹیپ لے سکتی تھی۔ کہتا میں نے اس کے لیے چال یہ چلی کہ جب میری بیوی نے مجھ سے معافی مانگی جو کہ روز مانگتی تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد میں نے اس سے وعدہ لے لیا کہ آئندہ نہیں کرے گی، اور اس کے جسم کی ساری سوجن تقریباً 20-25 دن میں، مہینے میں ختم ہو گئی سوائلنگ، اور میں نے اس کو بالکل ایزی کر دیا ایسے جیسے کہ اب میرا دل صاف ہو چکا ہے۔ کہتا میں نے اس کے ساتھ ٹائم بھی سپینڈ کیا اپنی بیوی کے ساتھ، اس کو پورا یقین جب ہو گیا اور وہ خوش ہو گئی اور اس نے مجھے کہا کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا میں معاف کرتی ہوں، تو میں نے کہتا میں نے اس کو یقین دلایا، میں نے کہا مجھے یقین آ گیا کہ تو اسے کبھی ملی نہیں تھی۔ کہتا میں واپس چلا گیا، واپس جا کے میں نے کیس سبمٹ کیا۔ کیس سبمٹ کرنے کے بعد میں بیوی سے بات کرتا رہا، اور جو عصمت ہے وہ خدمت کرتی رہی، اور میری بیوی مجھ سے عصمت کی بھی سفارش کرنے لگی کہ آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، یا تو اس کو آزاد کر دیں یا اس کو اصل میں حقیقی بیوی بنا کے رکھیں، تو آپ کی بڑی مہربانی، پہلے آپ اتنے سال نہیں آئے، میرے پہ بڑی بری گزری، اب اس کے ساتھ وہ کام نہ کریں، اس کو جدائی اور جو ہے ہجر میں نہ رکھیں۔ تو میرے میاں نے کہا ہاں اس کا بھی کچھ کرتے ہیں۔ میرے میاں نے کہا نہیں، عزیز نے کہا کہ ہاں اس کا بھی کچھ کرتے ہیں۔
اب صورتحال یہ تھی، عزیز صاحب واپس گئے، عزیز صاحب نے ڈاکومنٹس سبمٹ کر رکھے تھے، ویزا سبمٹ کر رکھا تھا، بچیوں کا ویزا لگا اور بینش کا ویزا لگا. ابھی پھر واپس آئے تو بیوی کے ساتھ جو دوسری بیوی تھی عصمت، اس کے اوپر کچھ اور سختیاں کر کے، کچھ اور قدغنیں لگا کے، اور اپنی بیوی کو اور تینوں بیٹیوں کو لے کے بھائی صاحب یورپ چلے گئے. عزیز کہتا ہے جب میں یورپ پہنچا ہوں میری بیوی بڑی خوش باش میرے ساتھ سفر کر کے گئی ہے. کہتا ہے جب ہم اپنے شہر پہنچے ہیں میں نے وہاں جاتے ہی کہتا ہے افتخار بھائی میرا دماغ گھوما ہے. میں نے کمرہ بند کیا اور اس کے بعد کہتا ہے جی میرے پاس ایک وائر آ گئی میرے ہاتھ میں. کہتا میں نے پھر کٹاس شروع کر دی اس کی. کہتا وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے. میں نے اس کو کہا کہ میں تجھے اب یہاں لے کر آیا ہوں، یہ کالا پانی ہے تیرے لیے. کالا پانی ہوتا تھا جی یہ انگریزوں کے دور میں جو لوگ باغی ہوتے تھے، سدھرتے نہیں تھے اور جن کا احتمال تھا کہ ان کو سزا دیں گے تو وہ سزا بھی ان کے لیے ناکافی ہوگی اور ان کو اذیت بھی دینا مقصود تھا، تو ان کو وہ کالا پانی بھیج دیتے تھے. اور کالا پانی ایک جزیرہ تھا، اس کے بارے میں کبھی پھر بات کریں گے. تو انگریز وہاں بھیجتے تھے، وہاں پھر بندہ جا کے مر جاتا تھا، واپس نہیں آ سکتا. اس کو کالے پانی کی سزا کہتے ہیں. تو اس نے بھی کالے پانی کی سزا اس کو سنا دی. بیٹیاں سہم گئیں، بیٹیاں دھاڑے مار کے رونے لگیں. کہتا میں نے ان کو بھی چپ کرایا کہ خاموش، ہمسایوں کو آواز نہ جائے. کہتا میرا گھر بھی ایک ایسے علاقے میں تھا جو پہاڑی علاقہ تھا اور دور دراز تھا. میرے گھر کے قریب کوئی گھر بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. کہتا افتخار بھائی میں نے اپنی بیوی کو بنش کو تقریباً 1.25 سال اذیت تکلیف جاری رکھی اس کی. وہ اپنے سوجے ہوئے ہاتھوں سے کھانا پکاتی تھی، سوجے ہوئے پیروں سے میرے پیر پکڑنے، مجھ سے معافی مانگنی. کہتا ایک دن میں اس کو کہا کہ تو میرے پیر دھو کے نا اس کا پانی پی اور معافی مانگ. کہتا اس نے میری جرابیں اتاری، پیر دھو کے پانی پی گئی. کہتا میں نے کہا نہیں تجھے پھر بھی معاف نہیں کرنا. کہتا افتخار بھی میں نے اس کو معاف نہیں کیا اور میں جو اذیت دے سکتا تھا، جو تکلیف پہنچا سکتا تھا، کہتا میں نے بنش کو وہ دی. کہتا 1.5 سال گزر گیا. پیچھے عصمت جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا میری وجہ سے اور ادھر میری بیوی. اب مجھے کہتا یہ بھی خوف نہیں تھا کیونکہ کہتا میں نے جس کمرے میں بند کر کے جاتا تھا سارا دن بند رہتی تھی میری بیٹیاں بھی اور بیوی بھی. نہ کسی سے ملوایا، نہ کسی کو بتایا کہ میری بیوی آ گئی ہے. کہتا میں اپنا ظلم کا بازار میں نے گرم رکھا. کہتا ایک دن میں سکرولنگ کر رہا تھا، رات کو بڑا غصے میں تھا، تو میں نے پہلے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس کا تھمبنیل تھا اوورسیز سے بیٹی نہ بیائیں. کہتا میں نے وہ دیکھنا شروع کیا بڑے غصے میں کہ یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے یہ شخص. کہتا جب میں نے کہانی سنی مجھے اچھی لگی. کہتا میں نے آپ کی اور کہانیاں دیکھنی شروع کی. کہتا پھر دیکھتے ایک وقت ایسا آیا افتخار بھائی کہ میں نے تقریباً 100 کے قریب آپ کے ویڈیوز دیکھ لیے. میں کہا پھر. کہتا ان ویڈیوز کو دیکھ کے مجھے یہ احساس ہو گیا کہ یار عزیز تو نے بڑا ظلم کر دیا ہے اور اب تجھے اس کا ازالہ کرنا ہے. کہتا جب میں نے یہ سوچنا شروع کیا تو میں نے آپ کا نمبر ڈھونڈنا شروع کیا کیونکہ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میرا نمبر ڈسکرپشن میں بھی ہے اور میرے فیس بک پیج پہ بھی ہے. کہتا میں نے نمبر تو مجھے نہیں ملا. میں نے دوبارہ سے جب وہ سارے میسیجز جو میری بیوی نے اپنے آشنا کو کر رکھے تھے وہ پڑھے تو کہتا مجھے پتہ یہ چلا کہ میری بیوی صرف اس سے واقعی زبانی بات کرتی تھی، ان کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور زیادہ تر بیہودہ گفتگو لڑکے کی طرف سے ہوتی تھی. اور میری بیوی اس کو یہ بتاتی تھی کہ تو یقین کر کے میں اگر تجھ سے بات بھی کرتی ہوں نا تو اس لیے کہ میری کو تشفی ہو جاتی ہے اور اگر میرا میاں مجھے چھوڑ کے نہ جاتا اس طرح تنہا تو شاید بات یہاں تک بھی نہ آتی، میں کسی کی شکل پہ تھوکتی بھی نہ. عزیز کہتا ہے افتخار بھائی جب میں نے یہ سارے میسیج پڑھے، کہتا ہے پہلے تو میں نے 2-3 میسیج پڑھ کے فلیئر اپ ہو گیا نا
ساری ڈیٹیل تو پڑھی نہیں، اور کچھ آڈیوز میں نے سنی. کہتا مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ میں غلط سوچ رہا ہوں. کہتا بس اتنا کہ مجھے جب پتہ لگا، اس کے 2 4 5 میسیجز پڑھے جس میں ہائے جان وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں، جانے من اور میری محبوبہ اور یہ. کہتا بس میرا دماغ گھوم گیا. کہتا میں نے پھر سارے میسیج جب دیکھے تو مجھے پتہ چلا میری بیوی کا اس لڑکے کے ساتھ فون پہ رابطہ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. کہتا میری تشفی ہو گئی، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ جو میں نے کیا ہے وہ کیا کیا. کہتا تب، کہتا آج اس دن جب اس کی کال آئی تھی، کہتا آج مجھے پھر جب آپ کا نمبر ملا تو میں نے پہلی کال کی تو آپ نے اٹھا لیے. افتخار بھائی میں یہ ظلم کر چکا ہوں، میں یہ ظلم عظیم کر چکا ہوں، میں نے یہ غضب ڈھا دیا ہے، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے فوری طور پہ پیر پکڑ کے اپنی بیگم صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جتنا تو کر چکا ہے تو بہت زیادہ ہے نا. میں اس نے جو کیا تھا خیانت فون پہ بات کرنے والی، اس سے زیادہ تو سزا اس کو دے چکا ہے، اب کیا دے گا. سب سے پہلے تو اپنی بیگم صاحبہ سے تجھے معافی مانگنی چاہیے. دوسرا اپنے بچوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے اچھا رویہ اختیار کرنا ہے. جو تو ان کے دماغ پہ ثبت کر چکا ہے نا چیزیں، جو خوف بیٹھ چکا ہے، اللہ کرے یہ خوف تو نکالنے میں کامیاب ہو جائے. کہتا اور میں کہا تیسرا کام تو نے یہ کرنا ہے کہ تو نے عصمت کے ساتھ یا تو شوہر بن کے رہنا ہے، اگر وہ تو اچھا کرے تو، کیونکہ اب تو اس کو لے آئے تو شوہر بن کے رہ، اور کسی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ لے جا اور اس سے معافی مانگ، اور اس کے لیے پاکستان آ. اس نے کہا افتخار بھائی یہ تو آپ نے ٹھیک کہا، میں نے اس لڑکی پہ ظلم کیا، اپنی بیوی پہ. اب میری بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کہہ رہا میں اپنی بیوی سے معافی مانگتا تو ہوں، لیکن پھر طیش آتا ہے یہ باتیں کرتی تھی، یہ آلودہ تھی، اس کا ذہن آلودہ تھا، اس کے الفاظ آلودہ تھے، اس نے مجھ سے چھپایا، اس طیش کا کیا کروں. میں نے کہا دیکھ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کرو، اور آپ نے اس کا طریقہ بتایا، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی پیو وہاں سے چلے جاؤ، اور مختلف جو طریقے ہیں. دوسرا غصے میں کبھی فیصلہ نہیں کرتے، کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا طیش میں آ کے. کہتا غصہ نہیں جا رہا. مجھے جب یاد آتا ہے، میں نے کہا آپ کتنے سال بعد پاکستان گئے؟ کہتا 8 9 سال لگ گئے تھے، 7 8 سال. میں کہا ان دنوں آپ کیا کرتے تھے؟ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا جبلی خواہش آپ کی بھی ہے. کہتا جی کلب چلے جاتے تھے. میں نے کہا اچھا وہاں عیاشی کرتے تھے؟ کہتا ہاں. میں کہا پھر آپ کچھ چسکی بھی لگاتے ہو؟ کہتا کبھی کبھی چسکی لگا لیتا تھا، شراب. میں نے کہا میری جان تو جو خیانت کرتا رہے، تیری بیوی اب اس کے ہاتھ میں پھر تار دوں، وہ جو اس کی استری کی تار ہوتی ہے، یا اس کو پھر میں پانی کی موٹر سے بیلٹ اتار کے دوں اور اسے کہوں کہ تیرے پہ توڑے کہ تو خود اقرار کر رہا ہے اور تو کیا کرتا رہا وہاں، تو خود جانتا ہے کہ تیری بیوی اس عمل سے نہیں گزری، اور تیرا تو ایسی ختم نہیں ہو رہا، تو خربوزے چور کو پھائے لگا رہا ہے. یار بس ہو گیا یار، انسان ہے، بشر ہے، غلطی کرے گا. ہم خود تو اس لیے نیک نام ہے کہ تیرا عیب چھپ گیا، وہ اس لیے بیچاری زیر عتاب ہے کہ اس کا چھوٹا سا گناہ سامنے آ گیا. تو اللہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے. تو بھی معاف کر اور معافی مانگ. پھر اس کو کہتا ہے، اس کو دوستوں یہ بات سمجھ آئی، اور اسے میرا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا. اب یہ بات پرانی ہو گئی تھی، میں بھول گیا تھا. سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ کل اس کا آڈیو میسیج آیا. اس نے کہا افتخار بھائی میں نے عصمت کا جو بیچلر کے بعد، کیونکہ وہ اس وقت بیچلر کر رہی تھی تو ایگزام دیے تھے اس نے، کہتا ماسٹرز میں نے یہاں اپنے ملک میں داخلہ کروا لیا یورپ میں، اور اپنی بیوی سے معافی مانگ چکا ہوں، بنش سے. میری بچیاں بہت حد تک میری دوست بن گئی ہیں. میری بیوی جو پہلی بیوی ہے بنش، وہ بڑی خوش ہے، اور جب میں نے اس سے معافی مانگی تو وہ رونے لگی اور وہ مجھ سے معافی مانگنے لگ گئی. کہتا میرا طیش بھی ختم ہو گیا، ہمارے درمیان بڑی اچھی محبت اور کوارڈینیشن پیدا ہو گئی. اور کہتا جی افتخار بھائی جیسا آپ نے کہا تھا
کہ اپنے ساس سسر کو بھی کانفیڈنس میں لو، ان سے بھی معافی مانگو، تو میں اپنے ساس سسر سے بھی معافی مانگ چکا ہوں۔ میں کہتا تو نے کمال کر دیا۔ کہتا ہے افتخار بھائی اب میں اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہوں، عصمت کو، اور میں نے پاکستان پہنچنے کے بعد اس سے بھی معافی مانگی اور اس کے گھر والوں سے بھی۔ کہتا اب یہ میری جو بیوی ہے یہ ایک ایز اسٹوڈنٹ جا رہی ہے، کیونکہ اس نے نکاح نامہ رجسٹر نہیں کروایا تھا، تو وہ اپنے باپ کے نام سے ہی ٹریول کرے گی، اور اس کو اب عزیز اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے اس کی بیوی، لیکن ایز اسٹوڈنٹ یہاں سے ٹریول کرے گی، اور 27 تاریخ کی ان کی فلائٹ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار 27 سے پہلے اگر تم دونوں میاں بیوی لاہور آؤ تو میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تو بیوی کو نہ لانا چاہے تو اکیلا آ جا، میں تیرا جبھی پانی ہے تو تیرا شکریہ ادا کرنا ہے کہ تو بڑا اچھا کام کیتا، تو سکھ گیا، تو معاف کرتا اپنی بیوی نو بھی تو اپنے آپ نو بھی۔ تو وہ اب آئے گا 27 کو مجھے ملنے کے لیے پاکستان میں اس وقت، اور وہ سیدھا ہو گیا، راہ راست پہ آ گیا، اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے دوستوں۔ آپ دیکھیں کہ صلہ رحمی سے ٹھنڈے ہو کے جب اس نے سوچا تو اس کو سمجھ آ گئی، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں جو ویڈیوز بناتا ہوں وہ ضائع نہیں جا رہے۔ میرے ویڈیوز بنانے کا مقصد، واحد مقصد یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بعد بھی اگر کوئی دیکھے، تو جیسے سپورٹس کا ویڈیو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ بتاتے ہیں اس کی اسکیل کی کیا ٹیکنیک ہے یا ورزش کرنے کی کیا طریقے ہیں، اسی طرح سے جب بھی آپ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے کام آتا ہے۔ دوستو میرے ان ویڈیوز کا مقصد بھی ہمیشہ یہ رہا کہ لوگ مجھے دیکھیں، میری کہانیاں سنیں اور سیکھیں، اور اپنے اندر کو پازیٹیو چینج لے کر آئیں، جیسا کہ عزیز کی زندگی میں آیا۔ اب دوستو عزیز آئے گا، میں نے سوچا میں اسے جپی ڈال کے ملوں گا، اس کو پھول پیش کروں گا، اور اس کو پھر تھوڑا سا اور ٹرین کروں گا کہ زندگی میں خوشی کیسے حاصل کرنی ہے، غصے پر کیسے قابو پانا ہے، اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ ہم سب خربوزے چور کو پھانسی کی سزا نہ دیں۔ دوستو ایک عزیز نے اپنی زندگی سنوار لی، سدھار لی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے میرے آقا کا کہ معاف کر دو، صلہ رحمی سے رہو اپنی بیویوں کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو۔ تو دوستو یہ کہانی آج سناتے ہوئے مجھے بڑا فخر محسوس ہوا ہے، اور عزیز خود اچھا آدمی ہے، میری کہانی نے تو کیا اس کو راہ راست پہ لانا تھا، وہ خود اچھا ہے، اس پہ اللہ کی کرم نوازی تھی کہ اس کو میری بات سمجھ آ گئی۔ تو ہماری زندگی میں اگر کہیں کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کو ہم غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہم کون ہیں اور ہم نے کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں، اور اگر سامنے والے سے یا ہمارے پارٹنر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں، اور یا اس کو معاف کر دیں، اور ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اب دوستو آخر میں ضرور چاہوں گا کہ آپ عزیز کے لیے کوئی جو لفظ کہنا چاہتے ہیں وہ ضرور کہیں۔ دوستو اب اس کہانی کو میں نے ختم کر دیا، اب اس کا ایک اور اینگل سوچتے ہیں، اب وہ اینگل دیکھتے ہیں جو عزیز کرنا چاہتا تھا۔ عزیز یہ چاہتا تھا کہ وہ بنش کو اور اس کے آشنا کو، جس سے وہ گفتگو کرتی تھی، آشنا کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، وہ چاہتا تھا ان کو راستے سے ہٹا دے، جس کے لیے وہ تیاری کر کے آیا تھا، جس کے لیے اس نے پیسے جوڑے تھے، اپنی ماں کا بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیے تھے۔ اگر وہ اس پلان پہ جو وہ کر کے آیا تھا اگر عمل پیرا ہو چکا ہوتا تو آج 2 لوگ اس دنیا میں زندہ نہ ہوتے، وہ لڑکا اور اس کی بیوی، کم از کم یہ 2 لوگ، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ایک بوڑھی ماں پہلے تو یہ صدمہ برداشت کرتی کہ اس کا جوان بیٹا، اس کو اب یقیناً عمر قید ہوگی یا کوئی انتہائی سزا ملے گی، جیلوں میں کیسے جاتی، کچہریوں کے ایسے چکر لگاتی، اور اس صدمے کو کیسے برداشت کرتی کہ میرا بیٹا اور میرے جگر کا گوشہ، جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ جیل میں ہے۔ اس کے بعد 3 بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو جن کی عمر 10 11 12 سال ہے، ان بچیوں کو وہ بوڑھی عورت کیسے پالتی، کیا وہ پال سکتی،
کیا وہ ان کی عصمت کی حفاظت کر سکتی تھی؟ کیا وہ ان کے پیچھے پیچھے اسکولوں کالجوں میں دوڑ لگاتی اس بڑھاپے کے اندر، دل میں اور دماغ میں جوان بیٹے کا صدمہ لے کر؟ اور پھر عزیز کی ان 3 بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوتا اگر وہ کسی برے شخص کی بدنیتی کا شکار ہو جاتی، اور اگر کچھ بھی نہ ہوتا اور وہ پل کے جوان ہو کے شادی بھی کر دیتی، اگر دادی ان کی، تو ان سے شادی کون کرتا؟ وہ کہتے جی اس کی ماں جو ہے وہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، تو باپ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا اور اس کا باپ جیل میں ہے، تو وہ شادی کون کرتا اس سے؟ ذرا آپ غور کیجئے کہ کتنا خوفناک عمل ہے کہانی کا دوسرا رخ جو وہ ایگزیکیوٹ کرنے جا رہا تھا، جو اس باوجود اللہ کی کرم نوازی سے اس نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا۔ تو یہ کہانی کا جو دوسرا رخ ہے یہ بڑا بھیانک ہے، بڑا خوفناک ہے، اور یقیناً یہ ویڈیو جب عزیز صاحب دیکھیں گے تو وہ یہ ضرور سوچیں گے کہ وہ تو ایک آسودگی اور اچھائی کے راستے پہ چل پڑے، لیکن اگر وہ وہی کرتے جو ان کا دماغ یا ان کا نفس یا ابلیس ان کو مشورے دے رہا تھا، تو آپ سوچیں کہ کتنا خوفناک انجام ہونا تھا اس عمل کا، جو غصے میں طیش میں اس فیصلے نے جو فیصلہ کرتا وہ اس کو کس بند گلی میں کھڑا کر دیتا، وہ جیل کے اندر سسکتا، روتا، دھاڑے مارتا، اور پیچھے اس کی جوان بچیاں برباد ہو جاتی، اور اب کیا ہے، اس کی بیٹیاں اس کے زیر سایہ اور ماں کے زیر سایہ پل رہی ہیں، اب وہ یورپ میں پڑھیں گی، تعلیم حاصل کریں گی۔ کتنا فرق پڑ گیا ایک یو ٹرن لینے سے۔ ویسے اس ویڈیو کا نام یو ٹرن ہونا چاہیے۔ خیر، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو کیسا لگا۔ مجھے سناتے ہوئے بڑا مزہ آیا، تو یقیناً آپ کو سنتے ہوئے بہت مزہ آیا ہوگا، اور میں آخر میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ عزیز کو رائے ضرور دیجیے گا کمنٹس میں، لیکن پلیو خربوزے چور نو پھائے لانا چھڑ دیو، صلہ رحمی سے رہیں، محبت سے رہیں، کہ محبت زندگی ہے، اور تم میری محبت ہو جو مجھے دیکھتے ہیں۔ تھینک یو دوستو، اللہ میں آسانیت فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔